اے علم تجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں خزانہ، جاری ہے تیرے دم سے دنیا کا کارخانہ۔ واجب الاحترام، قابل صد احترام میرے غیور بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، اس وقت میرے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیات بینات اور متعدد احادیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ان تمام آیات اور روایات کا تعلق انسان کے علم سے ہے۔ علم جس کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے، کہ جس علم کی روشنی میں وہ اپنی زندگی کو صحیح قرآن و سنت کے مطابق گزار سکے۔ علم ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جس کے حصول کے بعد ایک انسان اپنے دل کے اندھیروں کو مٹا سکے، اور اسی علم کے حوالے سے قرآن اور احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت ساری فضیلتیں وارد ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ لوگوں کو سکھایا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پہ حج ادا کرنے کے لیے گئے۔ چنانچہ ہم میں سے جو شخص بھی کوئی حج کا عمل کرتا تو اس کے بعد ہم پوچھتے اللہ کے رسول یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ہم نے کیا ہے؟ شریعت کے مطابق آپ رہنمائی فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کی اصلاح اور ان لوگوں کی تربیت علم کے ذریعے سے کیا کرتے تھے۔ علم ایک روشنی ہے جس کے ذریعے سے ایک انسان اپنے دنیا کی جہالت کے اندھیروں کو نور سے منور کرتا ہے۔ بعض لوگ دنیاوی فنون کو بھی علم کہتے ہیں، لیکن در حقیقت میں علم اسے کہتے ہیں کہ جس کا تعلق قرآن اور حدیث کے ساتھ ہو، اور اس کو حاصل کرنے کے بعد اللہ کی رضا اور خوشنودی انسان کو ملے، اسے علم کہتے ہیں۔ ہر وہ علم جس کا تعلق قرآن سے حدیث سے ہو اور اس کو حاصل کرنے کے بعد اللہ کی رضا اور خوشنودی ملے، اسے علم کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں۔ لیکن ہر وہ علم کہ جس کا تعلق دنیاوی چیزوں سے ہو، جس کا تعلق دنیاوی چیزوں سے ہو اور اس کو حاصل کرنے کے ذریعے سے اللہ کی رضا اور خوشنودی مقصود نہ ہو، اسے علم دنیاوی کہتے ہیں۔